الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم حاضرین مجلس، آج یہ ماہ شعبان جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ماہ شعبان جو ایک عظمت کا مہینہ ہے، اس کی عظمت اور اس کی فضیلت، یہ ماہ شعبان جو عظمتوں کا اور فضیلتوں کا مہینہ ہے، اس ماہ کی عظمت اور اس ماہ کی فضیلت کو ہم بھول گئے اور اسلام کا نام دے کر کے اللہ سے محبت اور رسول سے محبت اور دین اسلام کی تعلیمات سے محبت کا نام دے کر کے اس ماہ شعبان کے اندر لوگوں نے بہت ساری بدعات، بہت ساری خرافات اور بہت سی نئی چیزیں ایجاد کر لیں۔ یہ ماہ شعبان وہ عظیم مہینہ ہے جس ماہ کے اندر بندوں کے اعمال اللہ کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ ماہ ہے جس ماہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ میں نے نبی کو یہ دیکھا کہ آپ مسلسل روزے رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم یہ گمان کرتے تھے کہ آپ پورا ماہ روزہ رکھ جائیں گے، اور کبھی کبھی یہ دیکھنے میں آتا کہ آپ اس ماہ کے بہت کم روزے رکھا کرتے تھے۔ اسامہ بن زید نے نبی سے پوچھا کہ آپ اس ماہ میں زیادہ روزے رکھتے ہیں، اس ماہ میں روزے رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ نبی نے کہا یہ شعبان کا مہینہ عظمتوں کا مہینہ ہے، یہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ یہاں رک کر کے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ کے ہاں جو بندوں کے اعمال کی پیشی ہوتی ہے اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی جو پیشی ہوتی ہے وہ روزانہ ہوتی ہے، اس کے دو وقت ہوتے ہیں، فجر کے وقت اور عصر کے وقت۔ فجر کے وقت اور عصر کے وقت یہ دو اوقات ایسے ہوتے ہیں جن دو اوقات میں بندوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، مگر اکثر و بیشتر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ لوگ جو نمازوں کے پابند ہوتے ہیں وہ فجر کی نماز سے غائب ہو جاتے ہیں، عصر کی نماز سے غائب ہو جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان اور نمازوں کے اندر اگر نہ پہنچ پائے، فجر کی نماز میں وہ حاضری دے، عصر کی نماز میں حاضری دے، اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت میں بندوں کے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلی پیشی تو یہ ہوتی ہے۔ اس وقت میں، عصر کے وقت میں اور فجر کے وقت میں فرشتے چینج ہوتے ہیں۔ فرشتے جو ہمارے نام اعمال میں ہمارے اعمال لکھتے ہیں وہ فرشتے چینج ہوتے ہیں۔ یہ پہلی پیشی ہوتی ہے۔ دوسری پیشی جو ہوتی ہے وہ ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو۔ سوموار اور جمعرات وہ دن ہے جس دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ ایک نبی کی حدیث میں آتا ہے کہ سوموار اور جمعرات وہ دن ہیں، ہفتے کے وہ دو دن ہیں جس دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور نبی کا یہ معمول تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ سوموار اور جمعرات کو روزے رکھا کرتے تھے۔ نبی یہ کہتے تھے کہ میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ وہ انسان، وہ پیغمبر، وہ نبی جس کے تمام خطائیں، جس کے تمام گناہ معاف ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری خواہش یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ دوسری پیشی ہوتی ہے۔ تیسری پیشی یہ سالانہ پیشی ہوتی ہے، یہ ماہ شعبان میں ہوتی ہے۔ حضرت اسامہ نے جب نبی سے پوچھا تو نبی نے کہا یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس مہینے میں بندوں کے عمل اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں،
اب میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے اعمال جب اللہ کے یہاں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اصل پیغام ماہ شعبان کا یہ ہے. اصل جو پیغام ماہ شعبان کا ہونا چاہیے تھا، چونکہ وقت بڑا مختصر ہے، اصل پیغام یہ ہے کہ اس ماہ میں انسان زیادہ سے زیادہ روزے رکھے. نبی کا معمول یہ تھا کہ آپ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. لیکن آج ہمارے یہاں وہ سماج جسے ہم مسلم سماج کہتے ہیں، جسے ہم مسلم معاشرہ کہتے ہیں، اس معاشرے کے لوگوں نے اس ماہ شعبان کو اس لیے مخصوص کر لیا، اس ماہ شعبان کو اس لیے جانا کہ یہ ماہ شعبان اس لیے ہے کہ اس ماہ شعبان کی 15ویں رات میں، 15ویں رات جو ہوتی ہے ماہ شعبان کی، پرسوں ہوگی ابھی اتوار کے دن، اس رات میں اپنے گھروں کو سجایا جائے، اپنے گھروں میں قمقمے لگائے جائیں، اپنے گھروں میں لائٹنگ کی جائے، اور اپنے گھروں میں شب بیداری کی جائے، اپنے گھروں میں ذکر و اذکار کیے جائیں. مگر آج تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، گٹکھے کھا رہے ہیں، تمباکو کھا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں. یہ سارے کام کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان لوگ ہیں. شیخ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے ایسا. ہم لوگ آج جس سماج میں رہ رہے ہیں، ہم جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں، اسے ہم مسلم سماج کہتے ہیں، مسلم معاشرہ کہتے ہیں. اور اسی رات کے تعلق سے، 15ویں رات کے تعلق سے ایک بات اور دیکھنے میں آتی ہے. ایک بات دیکھنے میں یہ بھی آتی ہے، کچھ نوجوان طبقہ کے لوگ، کچھ نوجوان لوگ اپنے گاڑیوں پر، اپنے بائکوں پہ سوار ہو کر کے قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں، درگاہوں پر اور مزاروں پر اور خانقاہوں پر جاتے ہیں. پوری ایک ٹیم ہوتی ہے، ایک جماعت ہوتی ہے، اس میں 15 لوگ، 20 لوگ، 12 لوگ، 10 لوگ ہوتے ہیں. گاڑیاں ہوتی ہیں، گاڑیوں کا ایکسیلیٹر فل ہوتا ہے، اور گپ شڑاکے کرتے ہوئے موج مستی کرتے لوگ جاتے ہیں قبرستان. قبرستان جو جانے کا مقصد ہے، قبرستان جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ قبرستان جائیں قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے. اصل بنیادی چیز تو یہ ہے. یہ قبرستان جو جانے کا مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے تاکہ وہاں پہنچ کر کے آپ کو آخرت کی یاد آئے. آپ قبرستان اس لیے جائیں تاکہ ان قبر والوں کو کچھ دیں. قبر والوں کو دینے کے لیے جائیں، آپ قبر والوں سے لینے کے لیے نہ جائیں. یہ جو سماج اس میں ہم رہ رہے ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی پوچھتے ہیں بیچارے، مول صاحب یہ بڑی رات کب ہے اس مہینے میں؟ بڑی رات کب آتی ہے اس مہینے میں؟ کیا بتایا جائے گا بڑی رات کب آتی ہے؟ یہ بڑی رات جو پوچھنے کا مقصد ہوتا ہے، یہ بڑی رات پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی، مسلم سماج کے بہت سارے لوگ پورا سال 364 دن قبرستان کبھی نہیں جاتے ہیں، ایک دن جاتے ہیں. اور اس قبرستان کے باہر یہ سوال جو لوگ کرتے ہیں نا، یہ قبرستان کے باہر بیٹھ کر کے سوال کرنے والے، مانگنے والے ہوتے ہیں. وہ لوگ جب قبروں سے واپس ہوتے ہیں تو مانگنے والوں کو عطا کرتے ہیں. مول صاحب بڑی رات کب آئے گی؟ وہ بڑی رات پوچھنے کا مقصد یہ ہے جو لوگ قبروں کی زیارت کو جا رہے ہیں وہ ہمیں کچھ دے دیں. اب وہ لوگ جو قبروں کی زیارت کو جاتے ہیں وہ مانگنے والوں کو اپنے مردوں کے نام پر دے رہے ہیں کہ ہم قبرستانوں کی زیارت کے لیے گئے تھے، ہم ان کے نام پہ کچھ دے دیں. میں ہر بھائی سے جو قبرستان کی زیارت کرتا ہے، آپ بھی پوچھئے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ قبرستان جا رہے ہیں، آپ اپنے مردوں کے لیے فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں، مردوں کے لیے درود پڑھنے جا رہے ہیں، آپ واپس ہو رہے ہیں تو آپ ان کے نام پر، قبر والوں کے نام پر مانگنے والوں کو دے رہے ہیں. کیا یہ آپ جو دے رہے ہیں وہ ان کو پہنچ رہا ہے؟ ان کو پہنچے گا؟ ہرگز نہیں پہنچے گا، کبھی نہیں، کسی صورت میں نہیں. صرف 3 چیزیں پہنچتی ہیں: ایک صدقہ جاریہ، اور علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک بچہ جو مرنے کے بعد دعا کرے آپ کے. اور اگر آپ کسی کو اپنی پوری جائیداد، پوری دولت دے دیں، اس مرنے والے کے نام پہ اسے پہنچنے والا ہے؟ ہرگز نہیں پہنچنے والا ہے. اسی ماہ شعبان کے مہینے میں، اسی مہینے میں ایک اور کام کرتے ہیں لوگ.
کہتے ہیں کہ 15ویں رات میں روحوں کا ملن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ روحوں کا ملن ہوتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر نیک تھے، جو برگزیدہ لوگ تھے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اب ان کی روحیں علیین میں ہیں. علیین میں وہ اللہ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. کیا اب وہ علیین کو چھوڑ کر کے، اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ کر کے وہ آپ کے گھر کی دال مسور کھانے کے لیے آئیں گے؟ انسانوں کے ذہنوں میں یہ بات نہیں جاتی ہے. اور جو دوسری روحیں ہوتی ہیں وہ گنہگار لوگ جو دنیا میں گناہ کے عالم انتقال کر گئے، اب ان کی روحیں سجین میں ہیں. اب وہاں سجین میں وہاں فرشتے ان کو درے لگا رہے ہیں. گنہگار لوگ ہیں، ان کو فرشتوں کا درہ پڑ رہا ہے. اب کیا وہ فرشتے اس سجین سے انہیں آنے دیں گے؟ پھر اور کون لوگ آتے ہیں بھائی؟ اور کون آنے والے ہوتے ہیں؟ ارے ابھی تو سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ عورتیں جن کے شوہروں کا انتقال ہو جاتا ہے، جن کے شوہر دنیا سے چلے گئے ہیں، اب وہ عورتیں اس امید میں ہوتی ہیں کہ آج ہمارے میاں کی روح آنے والی ہے. اب وہ عورت جو دنیا کے اندر بیوہ ہے، اسلامی شریعت کے حکم کے مطابق اب وہ بناؤ سنگار نہیں کر سکتی ہے. اب وہ اس رات کو اپنے شوہر کے لیے سنگار کرتی ہے. آج کی رات ہمارے میاں آئیں گے، ہم ان کے ساتھ رات بتائیں گے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کیا وہ دین اسلام جو حجۃ الوداع کے موقع پر پورا ہو گیا تھا اور نبی نے صحابہ سے سوال کیا تھا، اے میرے صحابہ بتاؤ کیا میں نے دین اسلام مکمل پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا ہاں. انک قد بلغت ونصحت ونسعت وادیت. آپ نے دین اسلام مکمل پہنچا دیا ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، آپ نے ہمیں کھرے کھوٹے کی تمیز بتا دی. اور نبی نے ایک حدیث میں کہا تھا کہ لوگو سنو، میں تم کو ایک روشن شاہراہ پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اس کی راتیں بھی دن کی طرح ہیں، لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح ہیں. اب وہ شاہراہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح ہیں، اس شاہراہ پر چلنے والا بھٹک جائے تو کیا غلطی ہے مذہب اسلام کی؟ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ ماہ شعبان جو عظمتوں والا مہینہ تھا، فضیلتوں والا مہینہ تھا، یہ مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس مہینے میں نبی کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. نبی نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ میں اگر خاتم الانبیاء ہوں، میں اگر خاتم النبیین ہوں، میں اگر تمام دنیا والوں کا سردار ہوں، میرے سارے گناہ معاف ہیں، اور میری خواہش یہ ہے کہ اس ماہ شعبان میں میرے اعمال اللہ کے ہاں روزے کی حالت میں ہوں. نبی نے پیغام دیا کہ لوگوں یہی کام تم بھی کرو، یہی کام تم بھی کرو. اسی ماہ میں اس ماہ کی فضیلت کو دیکھ کر کے اور میرے معمول کو دیکھ کر کے تم بھی روزے رکھو. لیکن لوگوں نے سب کچھ چھوڑ کر کے صرف ایک دن فکس کر دیا. کون سا دن؟ شعبان کی 15 تاریخ. 15 تاریخ کو لوگوں نے فکس کر دیا ہے. اب صرف 15 کا روزہ رکھتے ہیں، صرف 15 کا. ایک بات اور آپ کو بتا رہا ہوں میں، یہ 15 کا روزہ رکھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ماہ رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں. ماہ رمضان کے روزے چھوڑ دیں گے، وہ چلے گا، لیکن یہ 15 کا روزہ نہیں چھوٹنا چاہیے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. کہتے ہیں مولوی صاحب ماہ رمضان میں بڑی خطرناک دھوپ ہوتی ہے، بڑی خطرناک تپش ہوتی ہے، بڑی خطرناک گرمی ہوتی ہے، روزہ چھوٹ جاتا ہے. اور یہ ماہ شعبان، یہ 15 تاریخ کتنی گرمی میں آ جائے، یہ روزہ چھوڑنے والے نہیں ہیں. اصل میں ہوا یہ ہے کہ لوگوں نے علم غلم روایتیں، دنیا بھر کی بکواس کی باتیں لوگوں مشہور کر دی ہیں. اس رات میں اتنی نمازیں ادا کرو، اس فلاں رکعت میں یہ سورت، فلاں رکعت میں یہ سورت، فلاں رکعت میں یہ سورت، ایسا کرو کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. لوگوں نے اصل میں یہ چیزیں اور یہ ایک شبیہ اور ایک شکل لوگوں میں پیش کر دی ہے. ایسا کرو گے اگر تو یہ ہو جائے گا، ایسا کرو گے تو یہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے اسی ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو لوگ حلوے بھی پکاتے ہیں. حلوہ بڑا پک رہا ہے آج.
کسی فقیر کو، کسی محتاج کو اگر دروازے پہ سائل مانگنے والا ہے 2 روپے نہیں نکلتے ہیں، ہماری جیبوں سے پیسے نہیں نکلتے ہیں، لیکن یہ بدعت اور یہ خرافات جس کا دین اسلام سے، نبی کی حدیث سے، نبی کے معمول سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ لوگوں مشہور ہو گیا۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے، یہ حلوہ خوری کب کی جاتی ہے، کس دن لوگ کھاتے ہیں؟ شعبان کی 15 تاریخ کو، شعبان کی تاریخ کو۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جنگ احد میں نبی کے دانت ٹوٹ گئے تھے، جنگ احد میں نبی کے دانت ٹوٹ گئے تھے تو آپ نے اس موقع پر حلوہ کھایا تھا۔ اب نبی کے دانت ٹوٹے ہیں جنگ احد میں، اور وہ شوال میں ہوئی ہے سن 3 ہجری میں، اور لوگ حلوے کب کھا رہے ہیں؟ شعبان کے مہینے میں کھا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بہت ساری باتیں تھیں، خلاصے کلام کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ ماہ شعبان عظمت والا مہینہ ہے۔ کیا ہماری آپ کی خواہش یہ نہیں ہے کہ جب ہمارے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں تو ہم روزے کی حالت میں ہوں؟ کیا ہم یہ نہیں چاہتے ہیں؟ کیا ہماری خواہش یہ نہیں ہے کہ جب ہمارے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں تو ہم نیکیاں کر رہے ہوں، نیکیوں کے عالم میں ہمارے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اعمال اللہ کے ہاں بدعات کی حالت میں پیش ہوں، خرافات کی حالت میں پیش ہوں، شرک کی حالت میں پیش ہوں؟ وہ مذہب اسلام جس مذہب اسلام نے کہا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ابھی شرک بتائیں گے انشاءاللہ، موضوع ان کا وہی ہے۔ اور آج وہ شرک، وہ بدعت، وہ خرافات لوگوں نے ایسے اپنا لیا ہے جیسے یہی اصلی اسلام، اصلی جو اسلام تھا، جو دین نبی نے مکمل کیا تھا، جو دین نبی نے صحابہ کو دیا تھا، اور صحابہ نے کہا کہ ہاں آپ نے دین پہنچا دیا ہے۔ نبی نے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ بھی گواہ ہو گیا تھا۔ وہ دین لوگوں نے چھوڑ دیا، اور اسی دین سے محبت کے نام پہ، رسول سے محبت کے نام پہ، اور اللہ سے محبت کے نام پہ، مذہب اسلام کی تعلیمات سے محبت کے نام پہ لوگوں نے نہ جانے کیا کیا ایجاد کر دیا۔ ایک بہت بڑے عالم نے کسی موقع پر کہا تھا کہ ایک بدعت کا ارتکاب کرنے والا، ایک بدعت کا ارتکاب کرنے والا 100 زناکاروں سے بدتر ہے، 100 زناکاروں سے بدتر ہے۔ ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ زناکار کو توبہ کی توفیق دے دے، لیکن بدعتی جو بدعتوں کا ارتکاب کرتا ہے اس کی سوچ یہ ہوتی ہے، اس کے ذہن میں خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم تو نیک کام کر رہے ہیں۔ اسی بدعت کے ارتکاب کرنے والے سے آپ پوچھو، سوال کرو، آپ کا حق بنتا ہے، پوچھو اس سے، آپ میرے بھائی ذرا یہ بتا دے، تو فجر کی نماز فرض 2 رکعت ہے، کیا تو فجر کی نماز فرض 3 رکعت پڑھنا پسند کرے گا؟ پڑھے گا وہ؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ نہیں میں ہوگا۔ وہ دین جو نبی نے مکمل کر دیا ہے، وہ دین جو نبی کی زندگی ہی مکمل ہو گیا تھا، اس نبی سے محبت کے نام پہ، اسلام کی تعلیمات سے محبت کے نام پہ لوگوں نے اس دین میں نہ جانے کیا کیا ڈال دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا پیغام یہ ہے، یہ ماہ شعبان یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ ماہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ شرف کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے آپ کے اعمال یہ ہوں، ہمارا آپ کا معمول یہ ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، صدقہ خیرات کریں، غریبوں کی مدد کریں۔ آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ دھیرے دھیرے محتاج ہوتے جا رہے ہیں۔ محتاجوں کو آپ ڈھونڈیے، پتہ لگائیے، اس لیے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا بڑا عظیم کام ہے، بڑا نیک کام ہے۔ اور ایسی بدعات کا ارتکاب کرنا اور بدعات میں اپنے پیسے لگانا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا پیغام یہ ہے کہ اس ماہ کے اندر، یہ ماہ جو پیغام دے رہا ہے، اس ماہ کا جو پیغام ہے اور نبی نے جو پیغام دیا ہے، اس پیغام کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔